السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 26ویں تاریخ ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ شب آنے والی رات ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہوگی۔ 27ویں شب ہمارے اکثر علماء، فقہا، اولیاء کرام کے ارشادات کے مطابق شب قدر ہوا کرتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج میں شب قدر کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ شب قدر کی فضیلت اور اہمیت بہت ہے۔ شب قدر کی فضیلت کا اندازہ آپ حضرات اس سے لگائیں کہ قرآن حکیم کی ایک مکمل صورت شب قدر کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن حکیم کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلامتی ہوتی ہے ہی حتی مطلع الفجر، طلوع صبح صادق تک۔ آپ حضرات اس سورہ مبارکہ میں غور فرمائیں کہ شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا، اور اسی شب قدر میں فرشتے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کے ساتھ اس زمین میں تشریف لاتے ہیں۔ 4 جھنڈے اپنے ساتھ لے کر کے آتے ہیں۔ ایک جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر نصب فرماتے، دوسرا جھنڈا خانہ کعبہ پر، تیسرا جھنڈا بیت المقدس پر، اور چوتھا جھنڈا کوہ طور پر۔ اور بعض روایتوں کے مطابق یہاں تک آیا کہ اس مبارک شب میں فرشتے آتے ہیں، اس رات میں جو تلاوت قرآن کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اذکار و اوراد و وظائف میں مشغول ہوتے ہیں، فرشتے انہیں سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں ایک روایت نقل فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شب قدر میں ایمان کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ نوافل پڑھنے میں گزار دیتا ہے، نوافل ادا کرتے ہوئے شب بیداری کرتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک نیک خصلت بادشاہ تھا۔ اللہ عز و جل نے اس زمانے کے نبی کی طرف وحی بھیجی، فرمایا اس سے پوچھو کہ تمہاری دلی تمنا اور خواہش کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اس نیک خصلت بادشاہ سے پوچھا تو اس نے کہا میری دلی تمنا یہ ہے کہ میں اپنی جان، اولاد اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اور رب کریم نے اس بادشاہ کو ایک نہیں 1000 اولاد عطا فرمائے، 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ وہ بادشاہ ایک بیٹے کو جہاد کے لیے تیار کرتا، ساز و سامان کے ساتھ بھیجتا، وہ لڑکا جاتا، 1 مہینے جہاد کرتا اور پھر شہید ہو جاتا۔ ایک کے بعد دیگرے اس بادشاہ نے اپنے 1000 بیٹوں کو بھیجا، سبھوں نے ایک ماہ جہاد کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ اخیر میں وہ بادشاہ گیا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام سے یہ حکایت بیان فرمائی تو اس وقت صحابہ کرام نے تعجب خیز انداز میں کہا کہ ہماری عمریں تو کم ہے تو پھر ہم ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو رب کریم نے امت محمدیہ کی تسلی کے لیے یہ سورہ کریمہ نازل فرمائی، جس کا آیت کریمہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر شب قدر میں کوئی عبادت کر لے گا تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر یہ عبادت ہوگی۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو اس سلسلے میں
مختلف احادیث نبویہ کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان کے اخیر عشرہ کی تاخرات یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ ہاں، ہمارے علماء اور بزرگوں کا یہ ارشاد ہے کہ اگرچہ شب قدر یہ مختلف راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی کو ہوا کرتی ہے۔ اب یہ شب قدر پوشیدہ کیوں ہے، شب قدر متعین کیوں نہیں ہے، تو اس سلسلے میں حضرت امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے چند وجوہات کی بنا پر شب قدر کو پوشیدہ رکھا۔ پہلی یہ کہ اللہ عز و جل نے جس طرح سے کچھ چیزوں کو پوشیدہ رکھا، اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا، عبادتوں میں، تاکہ بندہ ایک ہی عبادت نہ کرے بلکہ اللہ عز و جل کی رضا کے طالب ہو کر کے ہر طرح کی عبادت اور ہر طرح کی طاعت اور عبادت میں رغبت رکھے۔ اللہ عز و جل نے اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ ہر طرح کے گناہ سے بچتا رہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سبوں کی تعظیم کر رہے ہیں۔ قبولیت دعا کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا کہ ہر طرح کی دعائیں کریں۔ اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا تاکہ تمام اسماء کی تعظیم کریں۔ صلاۃ وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا، تمام نمازوں کی پابندی کریں، اور قبول توبہ کو پوشیدہ رکھا کہ مکلف بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرتا رہے۔ موت کا وقت پوشیدہ رکھا کہ مکلف اور یہ اللہ عز و جل کا بندہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے۔ اسی طرح سے اللہ عز و جل نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ ان تمام راتوں میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہے۔ اب رہی بات یہ کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں علماء کرام نے مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ قدر کا معنی تقدیر، چونکہ سال بھر کے جتنے بھی احکام نافذ کیے جاتے ہیں وہ تمام احکام فرشتوں کے رجسٹر میں ظاہر کر دیے جاتے ہیں، اس بنا پر اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس لیے علامہ ساوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاشیہ جلالین میں ارشاد فرمایا اے اظہارها فی دواوین الملأ الاعلی، یعنی ملائے اعلیٰ کے رجسٹروں میں تقدیر عباد کو، بندوں کی تقدیر کو ظاہر کیا جاتا ہے، اس لیے اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر کے نام کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قدر کا معنی ہے عزت، تو مطلب یہ عزت والی رات ہے، شرافت و بزرگی والی رات ہے۔ اسی طرح سے چونکہ قرآن حکیم جو قدر والی کتاب ہے، شرافت و بزرگی والی کتاب ہے، اسی رات میں نازل ہوئی، اس بنا پر بھی اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور ایک قدر کا معنی تنگی، چونکہ اس رات میں فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے بھی اس شب کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ شب قدر عبادت والی رات ہے، بندگی والی رات ہے، تلاوت قرآن کی رات ہے، اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ شب قدر میں پوری رات جاگ کر کے نوافل پڑھیں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، توبہ و استغفار کریں، اوراد و وظائف میں مشغول رہیں۔ اسی طرح سے ہماری پوری رات گزرنی چاہیے، ورنہ ہم تو دیکھتے ہیں ہندوستان کے بہت سارے صوبوں میں، خاص کر کے ہم نے سیمانچل کے علاقوں میں یہ مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ اس رات میں جانور ذبح کرتے ہیں، پھر گوشت لینے کے لیے، اپنا حصہ لینے کے لیے لائن پہ لگے رہتے ہیں، اور کبھی کبھار جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں گوشت کے تقسیم کو لے کر کے، اور پھر کھا پی کر کے سب لوگ سو جاتے ہیں۔ تو یہ رات اس طرح سے ضائع کرنے والی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات عبادت والی رات ہے۔ احادیث نبویہ میں وارد ہے، ہمارے بعض علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس رات میں کچھ ایسی دعائیں ہیں جو انسان کو بکثرت پڑھنی چاہیے۔ ان میں سے پہلی دعا یہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اسے بار بار پڑھتا رہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے، اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے
کہ ہم اس رات کو زیادہ سے زیادہ سورہ قدر کی تلاوت کرتے رہیں۔ اسی طرح سے یہ دعا بھی مذکور ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والموافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ یہ دعائیں بکثرت پڑھنی چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی شب قدر میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غرض کہ اس رات میں نوافل بکثرت پڑھنی چاہیے۔ انسان کو جس طرح سے یہ میسر ہو، آدمی دو رکعت کر کے نفل نماز پڑھتا رہے۔ تاہم ہمارے بعض بزرگوں سے کچھ خاص حیت و کیفیت کے ساتھ کچھ نوافل مذکور ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے اسے بیان کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اسے بغور سنیں۔ پہلا طریقہ، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار پڑھے، سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اور درود میں جو بھی درود یاد ہو وہی درود پڑھ سکتا ہے۔ نماز میں جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اسے بھی پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ، 4 رکعت نفل نماز پڑھے 2 کر کے، سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر پڑھے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھے۔ اس طریقے کی فضیلت یہ مذکور ہے کہ بندہ نماز کے بعد گناہوں سے معافی کی دعا کرے تو اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تیسرا طریقہ، 4 رکعت نماز پڑھے 2 کر کے، سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ قدر 3 بار، سورہ اخلاص 7 بار، نماز کے بعد سکرات موت، موت کے جھٹکوں سے، قبر اور برزخ سے نجات کی دعا کرے۔ چوتھا طریقہ، 4 رکعت نماز پڑھے 1 سلام سے، سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ قدر 3 بار، سورہ اخلاص 4 بار، سلام کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل سے جو بھی دعائیں کرے گا رب کریم اپنے فضل و کرم سے، ماہ رمضان کی برکت سے اور شب قدر کی برکت سے اس کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ پانچواں طریقہ، 2 رکعت نماز پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے، یعنی سورہ قدر بھی 7 مرتبہ پڑھے، سورہ اخلاص بھی 7 مرتبہ پڑھے، سلام کے بعد درود و استغفار کی تسبیح پڑھے اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرے۔ چھٹا طریقہ، 4 رکعت نماز پڑھے صبح صادق سے پہلے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے، سلام کے بعد 41 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، اللہ عز و جل سے دعا کرے تو اللہ عز و جل اس کی دعائیں قبول فرمائے گا اور تمام حاجتیں پوری فرمائے گا۔ تفسیر قرطبی میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ مذکور ہے کہ شب قدر میں کم از کم 2 رکعت نماز پڑھے اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت نماز پڑھے، درمیانہ 200 رکعت نماز پڑھے۔ اوسط درجہ کی قرات یہ ہوگی کہ سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر، 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، سلام کے بعد درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے۔ اس طرح سے اپنی پوری رات گزارے تو رب کریم اس کی تمام حاجتیں پوری فرمائے گا۔ قرآن و احادیث میں جتنی فضیلتیں وارد ہیں انہیں تمام فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔